تو جب وہ اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے حال بیان کیا تو اس نے کہا، خوف نہ کر، تو ان ظالم لوگوں سے بچ نکلا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کر اس لڑکی کے والد کے پاس جانے کے لیے چل پڑے، لیکن نہایت شرم و حیا کی وجہ سے اس لڑکی کو اپنے پیچھے چلنے کو کہا اور کہا کہ مجھے پیچھے سے ہی رستہ بتلاتی جاؤ۔ پھر جب گھر پہنچے تو ان کے بزرگ نے خوش آمدید کہا، خوب آؤ بھگت کی، سب سے پہلے کھانا کھلایا، جب اطمینان ہوا تو احوال دریافت کیا کہ کون ہو، کدھر سے چلے آ رہے ہو اور کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو۔ ان سوالات کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب احوال کہہ سنایا، یعنی بنی اسرائیل پر ہونے والے تمام مظالم اور یہ کہ وہاں پیدا ہونے والی لڑکیوں کو کس طرح سے قتل عام کیا جاتا تھا، سب کی سب داستان سنا ڈالی، اور یہ بھی بتلایا کہ خود میری ماں نے میری جان بچانے کے لیے کیا کیا جتن کیے، اور مصر چھوڑنے کی وجہ بھی بیان کی کہ قتل کے باعث مصر چھوڑنا پڑا اور وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے اور ان سے جان بچا کر مدین چلے آئے، اور مدین داخل ہوتے ہی کنویں کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سب بات سن کر ان کے بزرگ نے کہا، سورہ القصص میں ارشاد ہے، کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالموں سے بچ نکلے ہو۔ جب ساری گفتگو ختم ہو چکی تو لڑکی باپ سے کہنے لگی، ابا جان، اس اجنبی مسافر کو اپنے مویشی چرانے اور انہیں پانی پلانے کے لیے رکھ لیجئے۔ اسی بارے میں قرآن کریم کی سورہ القصص میں ارشاد ہے، یعنی دونوں میں سے ایک نے کہا، اے میرے باپ، اسے اجرت پر رکھ لے، کیونکہ سب سے بہتر شخص جسے تو اجرت پر رکھے طاقتور امانت دار ہی ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ باپ نے پوچھا کہ تمہیں ان باتوں کا علم کیسے ہوا؟ تفسیر طبری میں اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ وہ بولی، موسیٰ کی قوت کا اندازہ پانی کا ڈول نکالتے ہوئے کیا کہ اتنا بڑا ڈول انہوں نے تنہا کھینچ کر نکالا، اور امانت کا اندازہ اس بات سے کیا کہ جب میں پیغام دینے موسیٰ کے قریب گئی تو انہوں نے بھانپ لیا کہ میں عورت ہوں اور سر جھکا لیا، اور یہ کہ میری ساری گفتگو میں موسیٰ نے مجھے نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا، اور پھر یہ کہ موسیٰ میرے پیچھے نہیں چلا بلکہ مجھے اپنے پیچھے لے کر چلتا رہا اور میں پیچھے سے رستہ بتلاتی رہی، اور ایسا ایک امانت دار آدمی ہی کر سکتا ہے۔ والد بیٹی کی باتوں سے بے حد مسرور ہوا اور سمجھ گیا کہ موسیٰ ویسے ہی ہیں جیسا یہ بتلا رہی ہے۔ پھر والد نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، قرآن کریم کی سورہ القصص میں ارشاد ہے، اس نے کہا، بے شک میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کر دوں، اس شرط پر کہ تو 8 سال میری مزدوری کرے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر اس مدت کو بڑھا کر 10 سال کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط پر یہ پیشکش منظور کر لی کہ آپ علیہ السلام کو دونوں میں جس کو چاہیں گے پورا کرنے کا اختیار ہوگا۔ اسی بارے میں مزید ارشاد ہے، پھر اگر تو 10 پورے کر دے تو وہ تیری طرف سے ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر مشقت ڈالوں۔ اس کے بعد دونوں جانب سے رضامندی کے بعد اس مدت کو حق مہر قرار دے کر آپ علیہ السلام کی اس لڑکی سے شادی کر دی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام اس شیخ کی بکریاں چرانے لگے۔ اسی بارے میں سورہ القصص میں ارشاد ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً تو مجھے نیک لوگوں سے پائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا، یعنی کہا، یہ بات میرے اور تیرے درمیان طے ہے، ان دونوں میں سے جو مدت پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کا مطلب یہ تھا کہ میں جب 8 سال پورے کر لوں تو آپ کو مجھ سے 10 سال پورے کرنے کا مطالبے کا حق نہ ہوگا۔ قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ میں اس مدت کو یعنی مدین میں قیام کے وقت کو یوں بیان کیا گیا ہے، پھر کئی سال تو مدین میں ٹھہرا رہا، پھر تو ایک اندازے پر آیا، اے موسیٰ، اور میں نے تجھے اپنے لیے خاص طور پر بنایا ہے۔
اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت یعنی 10 سال پورے کیے۔ اس بارے میں بہت سی احادیث ہیں، مگر قرآن کریم کے کسی باب میں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا۔ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ مدت پوری ہوتے ہی آپ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر مصر چل پڑے تھے، اور اس سال بکریوں نے جو بچے دیے تھے وہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کے سسر نے آپ علیہ السلام کے ہمراہ کر دیے تھے۔ کچھ مفسرین کی یہ بھی رائے ہے کہ مصری آپ علیہ السلام کے انتظار میں تھے، جو آپ علیہ السلام سے قتل کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اس بات کو سورہ القصص میں یوں بیان کیا گیا ہے، کہا اے میرے رب، بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اسی بات کو مزید سورہ شعراء میں بیان کیا گیا ہے، اور ان کا میرے ذمہ ایک گناہ ہے، پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب بتلاتا ہے کہ آپ علیہ السلام مصر کے لیے روانہ ہوئے تھے، کیونکہ قتل والے معاملے کی وجہ سے ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کا مصر میں داخل ہونے کا حوصلہ نہ تھا۔ تورات کا یہ بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مصر میں اللہ کے حکم سے داخل ہوئے تاکہ بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلائیں۔ تورات کے مطابق اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی، پھر میدان طیہ سے جب نکلے تو عمر 120 سال تھی، اور ارض مقدسہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی دائی اجل کو لبیک کہہ دیا تھا۔ اکثر مفسرین جو اس بات کے قائل ہیں کہ آپ علیہ السلام مدت اقامت پوری ہونے کے بعد ہی گھر والوں کو لے کر چل پڑے تھے۔ اسی بارے میں سورہ القصص میں ارشاد ہے، جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب سے اس کو ایک آگ نظر آئی۔ تفسیر طبری میں یہ ہے کہ جس رات رب تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منصب نبوت کی عزت اور شرافت اور ہم کلامی کے شرف سے نوازنے کا ارادہ فرمایا، تو آپ علیہ السلام بکریاں چراتے چراتے سیدھی راہ سے بہک گئے، اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معلوم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے یا کدھر رکنا ہے۔ آگے رات کے سرد ہونے، آگ نہ ہونے، چکماک کے کام نہ کرنے، دور سے آگ دکھائی دینے، بیوی کو ٹھہر کر آگ کی طرف جانے، اور آگ کے ایک بیل دار درخت سے نکلنے اور نہ خود بجھنے اور نہ ہی درخت کو جلانے کا ذکر موجود ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے آگے بڑھتے تو آگ پیچھے ہٹ جاتی، پیچھے ہٹتے تو آگ آگے بڑھتی۔ یہ انوکھا منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور لوٹنے کا ارادہ کر لیا۔ تب آگ آپ علیہ السلام کے قریب ہوئی اور اس میں سے ایک آواز نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ آواز سن کر آپ علیہ السلام کی گھبراہٹ کچھ دور ہوئی۔ تب اللہ نے اس آگ سے پکارا۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے، وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے۔ یہ سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے جوتیاں اتار دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مزید سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے، یعنی اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بولے، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ارشاد ہوا، قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ میں ہے، پھینک دے اس کو موسیٰ۔ اس نے پھینک دیا، اور یکایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی دوشانہ تھی، وہ دوشانہ اب اژدہے کا منہ بن گیا، اور اس کا خمدار ڈنڈا اس کا لہراتا بلکھاتا بالوں والا بدن بن گیا، جس کی 2 کچلیاں بھی تھیں۔ غرض جیسا اللہ نے چاہا ویسا اژدہا بن گیا۔ ایسا دہشتناک منظر آپ علیہ السلام نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، اس لیے گھبرا گئے۔ اس منظر کو سورہ القصص میں یوں بیان کیا گیا ہے، وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے پکار کر فرمایا، جیسا کہ ارشاد ہے، اے موسیٰ، پلٹ آ اور خوف نہ کر، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی۔ پھر ارشاد ہوا، پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں۔
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का चौथा हिस्सा बहुत जल्द हमारे YouTube चैनल पर नशर किया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ऐसी वीडियोस आगे भी बनाते रहें। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया।